محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة السيدة فاطمة الزهراء صلى الله محمد وعلى محمد. ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے اور ہماری یہ مسلسل عبادات جس کے ہم آج 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں شہزادی کونین ان تمام عزاداری پرسوں کو ہمارا پڑھنا سامعین کا سننا ہمارا رونا فضائل و مصائب مدح محمد وآل محمد سیدہ کونین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بالخصوص و بالعکس پردہ غیبت میں بیٹھے مطلق العنان مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرے آقا و مولا اس پرسے کا اجر ہمیں خوشنودی جناب سیدہ کی صورت پہ عطا فرمائے موضوع گفتگو جو مسلسل آپ کے سامنے چل رہا ہے کہ خدا نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا پھر ہم نے وارث کیا الکتاب کو ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا روزانہ کی بنیاد پہ میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ رسول جو 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت اللہ کی کتاب چھوڑ کے گئے تھے اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے گئے تھے اور ساتھ رسول فرما کے گئے تھے معن تمسکتم تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا جڑے رہنا حتیٰ یاردو علی الحوض یہاں تک کہ یہ تمہیں حوض کوثر تک لے آئیں لن تضلوا بعدی اور میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا سب سے پہلا سوالیہ نشان یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس کتابی صورت میں قرآن موجود ہے اور زبانی صورت میں اہل بیت موجود ہے لیکن نہ ہی حقیقت قرآن ہے اور نہ ہی اصل محبت اہل بیت مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے 329 ہجری اس کے بعد سے لے کے آج تک شیعت کو مختلف قسم کے سرکاری ہتھ کنڈوں کے ساتھ دنیاوی درہم و دینار ڈالر اور ریال کے ساتھ اس انداز میں بار بار بدلا گیا کہ اب زیادہ تر درباری مذہب رہ گیا مولا والا مذہب نہیں رہا ہمارے آقا اور ہمارے مولا کا ہم سے مسلسل عدم تعلق رکھنا جہاں امر الہی ہے وہاں ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہے یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ امام موجود ہیں لیکن وہ مل نہیں رہے یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ وہ زمانے میں موجود ہیں لیکن لوگوں کو خود تک رسائی نہیں دے رہے آپ اس لمحہ فکریہ کو سمجھیے
کہ آخر ہمارے مولا اور ہمارے آقا کی ہم سے دوری کی وجوہات کیا ہیں، وہ میرے مولا کس وجہ سے دور ہے؟ اس لیے کہ وہ مومنین کے لیے ہیں، گمراہوں کے لیے نہیں۔ اور رسول نے فرمایا تھا کہ دو چیزوں کو تھامے رکھنا، ایک اللہ کا قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ بے شک کل میں نے آپ کے سامنے ظلم پڑھ دیا، قرآن کے ساتھ کیا ظلم ہوا، قرآن کو کس انداز سے تحریف کیا گیا، قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں۔ یقیناً خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہی اسی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن آج بسط شکر کہ آج اس قرآن کے ترجمے اور تفاسیر تو بہت سی ہیں، لیکن اس قرآن کا مرکزی متن اور اس قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ سب کے ہاں ایک جیسے ہیں۔ ترجمے اپنے ہیں، تفسیریں اپنی ہیں، قرآن کے معنی تبدیل کیے گئے، لیکن الفاظ میں جہاں ہے تو یہاں میں کچھ کتابوں کے حوالے آن لائن آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں۔ تفسیر فصل الخطاب اور فتح القدیر، ان دونوں میں لکھا ہے کہ ابو داؤد سے اس روایت کو لیا گیا ہے۔ ان ابو داؤد کہتے ہیں کہ ہم دور رسول میں جب سورہ کوثر کو پڑھتے تھے تو ہم پڑھتے تھے انا اعطیناک کا محمد الکوثر، بے شک اللہ نے محمد پہ کوثر کو عطا کیا، فصل لربک وانحر، ان شانئک ہوا، ان شانئک عمرو ابن العاص هو الابتر۔ تو ابو داؤد کہتا ہے تفسیر فصل الخطاب اور فتح القدیر دو کتابوں کے حوالے دیے۔ پہلی کتاب کا پیج نمبر 349 کہ جب ہم دور رسول میں پڑھتے تھے تو اس آیت میں عمرو بن عاص کا نام لیتے تھے، اور کل میں نے بتایا کہ قرآن کی جمع کرنے والی کمیٹی میں اسی کا ایک بھائی تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بھائی اپنے بھائی کا نام رہنے دیتا۔ شجرہ توبہ مذہب جعفریہ کی کتاب ہے، تفسیر ابو حمزہ سمالی مذہب جعفریہ کی ابتدا کی تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے، بہار الانوار ہے، ابقات الانوار ہے۔ اس کے علاوہ 9 سے 10 کتابوں کے حوالے بما پیج میرے پاس محفوظ کہ جناب ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم دور رسالت میں جب آیا بلغ کو پڑھتے تھے تو اس میں یا رسول بلغ ما انزل علیکا، یہاں پر اس آیت کے اندر لفظ علی موجود تھا۔ اب یہ کس نے کہا؟ میں نے 5 یا 6 کتابوں کے حوالے دے دیے، تفسیر ابو حمزہ سمالی، شجرہ توبہ، ابقات الانوار، بہار الانوار علامہ مجلسی کی، کہ ابو داؤد کی ابن مسعود کی روایت ہے کہ ہم دور رسالت میں اس آیہ بلغ میں امیر المومنین کا اسم مبارک لیتے تھے۔ پھر تفسیر ثعلبی کا حوالہ ہے میرے پاس، تفسیر ثعلبی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ دور رسالت میں ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران کے ساتھ آل محمد کا نام لیا جاتا تھا۔ تو یہ تمام کی تمام روایات کتابوں میں موجود ہیں۔ جب پہلی خلافت کا دور آیا تو بیعت ہوئے، 1 یا 2 یا 3 دن گزرے تھے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اونٹ پہ زرد رنگ کے کپڑے میں قرآن کے تمام نسخوں کو ترتیب کے ساتھ لا کے دربار خلافت میں آ کے امیر المومنین نے کہا کہ میں خلافت میں جنگ نہیں کر رہا، خلافت کے لیے لڑائی نہیں کر رہا، لیکن اگر خلافت کے مسند پہ بیٹھ گئے ہو تو اب بحیثیت امام میری منشا ہے کہ یہ قرآن میں نے رسول کی زندگی میں بالکل ترتیب کے ساتھ مرتب کر دیا ہے، جیسے نازل ہوا تھا اسی ترتیب کے ساتھ۔
اس قرآن کے نسخے لکھوا کے اسی قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤں، لیکن بدقسمتی یہ مسلمان کے امیر المومنین کو یہ کتابوں کے لفظ ہیں، یہ کہہ کے واپس بھیج دیا گیا کہ اے علی، ہمیں آپ کے اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جاتے ہوئے امیر المومنین نے فرمایا کہ پھر اس قرآن کی تمہیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا جب تک میرے آخری بیٹے کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ بے شک۔ اب وہ قرآن کے نسخے جو ترتیب کے لحاظ سے تھے، جو بالکل ایک ایک لفظ کی آیت کے سیکوینس کے لحاظ سے تھے، وہ مولا امیر المومنین کے پاس تھے۔ پہلی خلافت کے دور میں بھی وہ قرآن نافذ نہیں کیا گیا، دوسری خلافت کے دور میں بھی وہی سرکاری قرآن، وہی سرکاری ڈیٹا جو سرکاری اثر رسوخ کر کے استعمال کر کے لیا گیا تھا، اسی کو ریکارڈ میں لا کے اسی کو قرآن کا حصہ بنایا گیا۔ تو اب سننے والے ہر ذی شعور کے ذہن میں فطرتاً یہ سوال آئے گا کہ وہ قرآن امیر المومنین اپنے دور میں کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو آپ کو حضرت امیر المومنین کے دور کے متعلق جتنے سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ فدق کیوں نہیں لیا، قرآن وہی نافذ کیوں نہیں کیا، ان تمام سوالات کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے آپ مولا علی کے دور میں آئیں۔ آپ تاریخ سے وہ دور پڑھیں کہ مولا امیر المومنین کو جب خلافت ملی تو وہ دور تھا کیسا۔ مولا امیر المومنین کو خلافت ملتی گئی، مولا امیر المومنین ابھی تخت حکومت میں آئے ہیں تو قتل عثمان کا الزام آ گیا، قتل عثمان کے الزام میں مدینے میں بغاوت ہو گئی، بصرہ میں فوجوں کا آمنے سامنے ہو گیا، امیر المومنین کو وہاں پر ایک جنگ کرنی پڑی جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ جنگ جمل سے واپس پلٹ کے ابھی مسلمان اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے تھے، یا صفین آ گئی۔ جنگ صفین سے مولا امیر المومنین جو ہے اپنا مرکز تخت حکومت کوفہ لے کے گئے تھے، اور خارج بھڑک اٹھے، اور پھر نہروان کی جنگ آ گئی۔ اس سے پہلے جو 3 دور گزرے تھے مسلمانوں کی کوئی جنگیں نہیں ہوئی۔ مجھے ان تینوں ادوار میں کوئی جنگ مسلمانوں کی مسلمانوں سے نظر نہیں آئی، لیکن مولا علی کے پہلے دن سے لے کے مولا امیر المومنین کی شہادت تک مسلسل مسلمانوں نے علی سے جنگیں کی، مسلسل امیر المومنین سے جنگ ہوتی رہی۔ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں تو مجھے پہلے بتائیں کہ 3 خلافتوں میں علی کا تلوار نہ اٹھانا اور علی کے دور خلافت میں مختلف طبقوں کا تلوار اٹھانا، یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ اسلام کے ساتھ مخلص کون تھا اور اسلام کا مخالف کون تھا؟ دور علی جو تھا بڑا تابناک دور نہیں، بڑا خطرناک اور اندھوناک دور تھا۔ اب جو سوال یہ ہے کہ قرآن بورڈ کیوں نہیں لایا گیا؟ اگر امیر المومنین یہ جواب سنیے گا اور اس جواب کو اتنا محفوظ کر لیجئے گا کہ پھر قیامت تک کے لیے جواب آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھنے نہیں دے گا۔ اگر حضرت امیر المومنین اپنے دور میں وہ قرآن جو مولا امیر المومنین کے پاس ترتیب کے لحاظ سے تھا اس سے نافذ کر دیتے تو مولا علی کے بعد ہر دور میں قرآن تبدیل کیا جاتا۔ مولا امیر المومنین کے بعد اگلا دور آتا، وہ قرآن تبدیل کر کے نیا لے کے آتے، پھر اس کے بعد اگلا دور آتا، اموی اپنا قرآن لاتے، عباسی اپنا قرآن لے کے آتے۔ تو آج 1445 ہجری تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کے پاس کم از کم 100 قرآن ہوتے، اور جب اس کی بات بحث شروع ہوتی کہ یہ کام کیوں ہوا تھا تو سب سے پہلا الزام مورخ علی کے سر دیتا کہ یہ کام سب سے پہلے امیر المومنین نے کیا تھا۔ نہ علی 3 خلافتوں کے بعد قرآن لے کے آتے اور نہ ہر دور میں قرآن بدلتا، تو یہ آج جو مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ایک ہے، یہ علی کی حکمت کا صدقہ ہے۔ بے شک۔ آج آپ کے پاس جو ایک قرآن ہے کہ آپ امام پہ مختلف ہو گئے، آپ نے نظریات مختلف کر لیے، آپ نے نمازیں مختلف کر لی، آپ نے روزے مختلف کر لیے، آپ کا اگر قرآن ایک ہے تو یہ علی کا صدقہ ہے۔ بے شک قبلہ، بے شک۔ تو اب
قرآن میں ہم یہ نہیں کہتے معاذ اللہ، کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس قرآن کو تسلیم نہیں کرتے. ہم اس قرآن کو اللہ کی کتاب تمام مسلمانوں کی طرح مانتے ہیں. لیکن جو میرا موقف ہے وہ تمام مسلمانوں کا موقف ہے کہ قرآن جو ہے وہ نزولی اعتبار سے نہیں ہے، قرآن کی وہ ترتیب وہ نہیں ہے جس طریقے سے قرآن آیا تھا. تو لہٰذا مولا امیر المومنین کے دور سے اب ایک الزام ہم پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ شاید شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا قرآن جو ہے وہ معاذ اللہ 40 سپاروں والا ہے، یہ 30 پاروں والے قرآن کو نہیں مانتے. تو اس کا جواب میں دوں گا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ قرآن کے پارے بنے کس دور میں تھے. جیو کے بلا جیو ماشاء اللہ. قرآن پارا پارا کس دور میں ہوا تھا؟ قرآن میں عراب کس دور میں لگے تھے؟ اب میں حوالہ دے دیتا ہوں، اگر میرے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ ہماری مجالس اور ہمارے سیشنز کو، ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، تو ان کے لیے میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ آپ جائیے گا راغب اصفہانی کی محاضرات اٹھائیے گا، آپ ابن کثیر کو پڑھیے گا، آپ فخر الدین رازی کو پڑھیے گا، اہل سنت کی الدقائق الکبریٰ تک کی 8 سے 10 کتابوں کے حوالے ہم دکھانے کے لیے تیار ہے، جس میں لکھا ہے کہ نبی کی بیوی حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے پاس آیہ رجم اور صنعت الکبیر کی آیات تھیں جن میں اللہ نے رجم کا حکم دیا ہوا تھا. وہ آیات میں نے اپنے گھر میں تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھیں، اور میں رسول کی تیمارداری کر رہی تھی اور ایک بکری آ گئی اور وہ آیتیں کھا گئی. یہ ہماری کتاب میں روایت نہیں لکھی، یہ آپ کی کتابوں میں لکھی ہے. تو الزام ہم پہ لگانے سے پہلے آپ اپنی کتابیں پڑھیے گا کہ کس کا قرآن بکری کھا گئی تھی. اب صاحبان عقل و فہم، کیا یہ ساری چیزیں جس سے ہم آج دو چار ہیں کہ آج ہمارے پاس اصل دین ہی نہیں ہے، خالص دین ہی نہیں ہے. سرکار وارث کے ظہور کے لیے ایک ہے کہ جب میرے مالک آئیں گے تو دین بالکل بدل چکا ہوگا، بالکل بدل چکا ہوگا، اتنا بدل چکا ہوگا کہ دین اپنی اصلی حالت میں ہوگا ہی نہیں. هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پھر وہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کرے گا. تو اصل دین جو ہے، خالص جو دین تھا، جو اصل اسلام تھا، جو اصل مذہب تھا، جو اصل قرآن تھا، جو اصل احکامات تھے، جو اصل شریعت تھی، وہ تو مسلمان فراموش کر گئے. اب اسلام صرف زبانوں پہ ہے، دلوں میں نہیں. بے شک ابلا، بے شک. قرآن صرف گھروں کی الماریوں میں ہے، وجود میں نہیں. آپ مسجدوں میں چلے جائیں گے، نمازیوں کا رش ہے. آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں، حاجیوں کا رش ہے. آپ مجلسوں میں آئیں، عزاداروں کا رش ہے. ہجوم بڑا ہے، افراد نہیں ہے. جیو کے بلا جیو. مجمع بڑا ہے، رش بڑا ہے، لوگ بڑے ہیں، کثرت بڑی ہے، افراد میسر نہیں ہے. اگلی سطر انتہائی ٹوٹے اور شکستہ دل کے ساتھ کہنے لگا ہوں، میرے وقت کے امام کو مجمع نہیں چاہیے، افراد چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کثرت نہیں چاہیے، ہجوم نہیں چاہیے، افراد چاہیے. بے شک ابلا، بے شک. قرآن جو ہے قیامت والے دن اللہ نے آیت لکھی ہے، پوری کی پوری آیت قرآن میں موجود ہے کہ قیامت والے دن قرآن ایک زخمی مرد کی صورت میں آئے گا. رسول فرمائیں گے کہ میرے اللہ، یہ ہے وہ میرا قرآن جسے میرے بعد میری امت نے مہجور کر دیا تھا، یعنی زخمی کر دیا تھا. یہ وہ قرآن ہے. یہ آیت قرآن میں موجود ہے. اب الکتاب جو ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات، جو فروعات، جو ضروریات مذہب اور جو انبیاء ما سبق سے لے کے روز اول سے لے کے روز آخر تک کے حالات
جو مولا امیر المومنین کو مباشرن یعنی کہ سامنے بیٹھ کے لکھوائے تھے، اس کتاب کا نام ہے کتاب علی۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا حق۔ اس کتاب کا نام کتاب علی ہے، جس کے اندر یہ تمام تفصیلات ہے۔ میری 8 مجلسوں کو اس جملے کے بعد ریپیٹ کیجئے گا اور پھر ساری مجلسوں میں جائیے گا۔ میں روزانہ کہہ رہا ہوں الکتاب، الکتاب کے اندر خشک اتر، الکتاب کے اندر زمین و آسمان کے غائب، الکتاب کے اندر کائنات کی ہر چیز، الکتاب کی تصدیق قرآن کر رہا ہے۔ وہ جس کی تمام تصدیق ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب علی، جو ہر دور کے امام کے پاس محفوظ رہی۔ مولا ہر دور کے امام نے، ہر دور کے آقا نے، ہر دور کے مولا نے جو احکامات اور جو انبیاء ماسبق کی چیزیں جس سے لی تھی، اس کتاب کا نام تھا کتاب علی۔ بے شک وہ کتاب بالکل لکھی ہوئی رسول پر نازل ہوئی تھی۔ بے شک قرآن قلب پہ آیا تھا اور رسول نے لوگوں کو زبان سے سنایا تھا۔ کتاب بالکل لکھی ہوئی آئی تھی اور رسول نے اپنے بعد وہ امیر المومنین کے حوالے کر دی۔ بے شک اور وہ کتاب عام کتاب نہیں تھی، وہ کھلی کتاب تھی، وہ روشن کتاب تھی، وہ بڑی کتاب تھی، جو اتری تھی عرش سے۔ رسول نے حوالے کی مولا امیر المومنین کے، مولا امیر المومنین نے اپنے بعد امام حسن کے، انہوں نے امام حسین کے، ایسے آئمہ کے دور میں چلتی 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 یہ وقت کے امام تک پہنچی۔ بے شک تو جو کتاب مبین کتاب، روشن کتاب اللہ نے رسول پہ بھیجی اور جو امیر المومنین کے پاس آئی، اب جب میں نے لفظ یہ کتاب استعمال کر دیا ہے تو اب آپ کو آیت سننے کا مزہ آئے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں بھیجی تھی، ایک نور بھیجا تھا اور ایک کتاب مبین بھیجی تھی۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا جی ہیں قبلہ جی۔ ایک نور بھیجا تھا، ایک کتاب مبین بھیجی تھی۔ ایک کتاب کتاب علی جو امیر المومنین پہ اتری، ایک مصحف جو جناب سیدہ پہ اترا، اسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ مصحف فاطمہ اور کتاب علی۔ مصحف فاطمہ تھا صرف آئمہ کے لیے، جس کے اندر اللہ نے جناب سیدہ کو کائنات کے وہ تمام رموز و اوقاف ودیت کر دیے تھے، ان کو سونپ دیے تھے۔ وہ اختیار سیدہ کے پاس تھا۔ بے شک سیدہ اس کلی اختیار کی مالکن تھی۔ بے شک جب شہزادی کو مصحف فاطمہ کا مصداق سمجھو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ رسول دروازے پہ رکتے کیوں تھے۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ جب مصحف فاطمہ کا پتہ چلے گا تو پھر تمہیں یقین آئے گا کہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کی آتے ہی اٹھ کے کھڑے کیوں ہو جاتے تھے۔ اگلی سطر کہوں گا تو آپ کے دل سے اگر دعا نکلے تو میرے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ یہ مصحف فاطمہ کا اثر تھا کہ رسول بیٹی کو ام ابیہا کہتے تھے۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد جی قبلہ جی ماشاءاللہ۔ مصحف فاطمہ تھا جو شہزادی بضعۃ منی تھی۔ چلے بہترین جملہ دے دیتے ہیں، یہ مصحف فاطمہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے رسول کا تعارف زہرا کی وجہ سے کروایا تھا۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد
جی قبلہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. مصحف فاطمہ میں مصحف فاطمہ میں کیا تھا، مصحف فاطمہ کیا ہوتا ہے، اور کتاب علی. انشاءاللہ کل کی اختتامی مجلس پہ ہم اس ٹاپک کو کلوز کر دیں گے. مصحف فاطمہ اور کتاب علی پہ کل تفصیلی بات کر لیں گے. بس اتنا بتاؤں کہ مصحف فاطمہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا صحیفہ ہے جو جناب سیدہ پہ اترا. شہزادی کے پاس وہ مصحف موجود تھا. مصحف فاطمہ کی وجہ سے حسین راہب کو بیٹے دے رہا تھا اور حسن لوہے محفوظ پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا مصحف فاطمہ کی مصداق تھی. ایک ازری نامی مولا کا شیعہ تھا، تو وہ مولا کے ایک دشمن قصاب کی دکان پہ جا کے سیدہ کے دشمنوں پہ تبرہ کرتا تھا، اور وہ روزانہ جا کے اس قصاب کی دکان پہ جا کے کہتا سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت. ایک دن اس قصاب نے آ کے حاکم سے شکایت لگائی کہ سرکاری مسلک اور سرکاری فرقہ ہمارا ہے اور یہ جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے. حاکم نے اگلے دن 2 سپاہی بھیجے. 2 سپاہی وہ جا کے اس قصاب کی دکان پہ چھپ کے بیٹھ گئے. رات کو ازری کو خواب میں سیدہ کی آواز آئی کہ کل تبرہ بدل لے، کل جملہ تبدیل کر دینا. شہزادی نے کہا کہ کل وہ نہ کہنا جو کئی دنوں سے کہہ رہا ہے. یہاں تک میں نے جملہ تاریخ میں پڑھا، جب میں واقعہ پڑھ رہا تھا تو یہاں تک تو میں نے پڑھا کہ شہزادی نے کہا ازری کل وہ نہ کہنا جو کہہ رہا تھا. اگلی سطر مجھے خود معرفت سے حاصل ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ 3 دن وہ تبرہ کر رہا تھا اور زہرا سن رہی تھی. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، دشمنان زہرا پر لعنت بے، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. کہ وہ تبرہ کر رہا تھا اور سیدہ سن رہی تھی. سیدہ نے کہا لفظ تبدیل کر. شہزادی کیا کہوں؟ آواز آئی تیرے باپ نے اس کے باپ سے 4000 درہم لینے، اس کا مطالبہ کر. شہزادی مجھے تو نہیں پتا میرے باپ نے اس کے باپ سے 4000 لینے. شہزادی نے کہا اپنے باپ کا فلاں صندوق کھول، اس میں سے اس کے کاغذات نکال، اس میں وہ تحریر موجود ہے جو اس کے باپ نے تیرے باپ کے نام لکھی تھی. جب اس نے جا کے دیکھا تو بالکل اس کے باپ نے 4000 درہم لینے تھے. اگلے دن وہ دکان پہ گیا، سپاہی انتظار کر رہے تھے، چھپے ہوئے بیٹھے تھے. قصاب بڑا خوش تھا، آج علی کا شیعہ گرفتار ہو جائے گا، آج اس کو حکومت سزا دے دے گی. جو ہی وہ دکان میں آیا تو اس نے بے چینی سے کہا ہاں کیا کہنا چاہتا ہے؟ ازری نے جاتے ہی کہا کیا کہنا ہے، میرے باپ کے 4000 درہم واپس کر. دیکھ کے کہنے لگا کون سے 4000 درہم؟ اس کا جو تیرے باپ نے میرے باپ سے لیے تھے، یہ دیکھ اس کی تحریر. اس نے کہا ہاں یہ حساب بعد میں کرتے ہیں کہ لیے تھے کہ نہیں لیے تھے، کب لیے تھے، کیوں لیے تھے. وہ بات کیوں نہیں کرتا جو روزانہ کرتا؟ اس نے کہا کون سی بات؟ 3 دن ہو گئے مجھے مطالبہ کر رہا ہوں، کیوں نہیں دے رہا میرے باپ کے 4000 درہم؟ بحث تو تکرار تک پہنچی. جب ہاتھ گریبان تک پہنچے تو سپاہی پیچھے سے نکل آئے اور اس نے قصاب کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے دربار میں جا کے حاکم سے کہنے لگے جھوٹ بکتا ہے، شہر کے حالات خراب کرنا چاہتا ہے، دینے اس نے اس کے باپ کے پیسے تھے، قرضہ واپس کرنے کی بجائے اس پہ تہمت لگا رہا تھا. حاکم نے کہا اس کی دکان سے 4000 درہم لے کے اس ازری کو دیے جائیں اور اس کو 7 دن کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے. کوڑے بھی مارے جائیں، تازیانے بھی مارے جائیں، سزا بھی مل گئی، 4000 درہم بھی دینے پڑ گئے. 7 دن دکان بھی بند رہی، 7 دن جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی. 8ویں دن جا آ کے دکان کا دروازہ کھولا، بیٹھا ہی تھا یہ ازری آیا اور ازری آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا زہرا کے دشمنوں پہ لعنت، زہرا کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. زہرا کے دشمنوں پہ لعنت. تو ازری کے کہتے ہی قصاب کی آواز آئی
1000 बार लानत। लानत बेशुमार। उसने कहा इतने दिनों से आ ये रहा था, इतने दिनों से आ रहा था, तूने लानत पे नाराजगी का इजहार किया, आज लानत पे खुद लानत क्यों कर दी? मुस्कुरा के कहने लगा पता चल गया है तू लावारस नहीं है, तू तबर्रा भी वारस के साथ कर रहा है। आहा, क्या बात है किबला जी, सुभान अल्लाह। आहा, तेरे मालिक तुझे बचा भी रहे हैं, तुझे संभाल भी रहे हैं। आहा, तो इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू मुसहफ़ फातिमा पे होगी, किताब अली पे होगी। 8 मुहर्रम याद की जाती है हजरत अबुल फजल अब्बास की वफा। वो अली जिसने सारी जिंदगी बांटा था, उसने अल्लाह से हजरत अब्बास को मांगा था। हाँ, सारी जिंदगी जिसने अल्लाह से मांगा, जिसने बांटा उसने अब्बास अल्लाह से मांगा। मौला अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अब्बास के आने की ख्वाहिश की कि मुझे मेरे हुसैन का नासिर चाहिए। हजरत अब्बास दुनिया में आए, मौला अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत ने हजरत अब्बास को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। किताबें कहती हैं कि हर वक्त अली की बेटियां हाथों पे उठा के रखती थी। जब हजरत अब्बास ने थोड़ा चलना शुरू कर दिया, बीबी उम्मुल बनीन ने कहा अब्बास, जी अम्मा। अब्बास कहाँ से आए? अम्मा बहनों के घर से। अब्बास कौन सी बहनें? अम्मा आलिया बहन, अम्मा कलसूम बहन। शहजादी उम्मुल बनीन देख के कहती अब्बास तू छोटा था, मैं खामोश रही, लेकिन आज तुझे बता रही वो तेरी बहनें नहीं, वो तेरी आकाज़ादियां हैं। अब्बास वो जहरा की बेटियां हैं, तू कनीज का बेटा है, तू उनके घर जाता है, वो तुझे उठाती हैं, वो थक जाती हैं, उन्होंने तो कभी कुरान के सिवा उठाया ही कुछ नहीं। हजरत अब्बास दे कहते अम्मा माफ कर दे, जो जाता रहा वो माफ कर, आज के बाद नहीं जाऊंगा। 3 रातें गुजर गई, अली की बेटी ने हजरत अब्बास को ना देखा। तीसरे दिन रो के कहती कलसूम मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी कर मुझे बुरका दे, मैं जाके खबर करूं कि मेरा अब्बास खैरियत से है। इधर अली की बेटियां बीबी उम्मुल बनीन की हवेली में आई, हजरत अब्बास सेहन में बैठे थे। जो ही शहजादियों को दरवाजे पे आते देखा, एक दफा हजरत अब्बास दौड़े, जब करीब गए छोटे छोटे हाथ जोड़ के सर झुकाया। शहजादी देख कहती अब्बास, अब्बास हाथ बांध दे, जी आकाज़ादी। बीबी की आवाज आई अब्बास। मौला कहते जी मुर्शदादी। बीबी देख के कहती अब्बास पहले बहन कह के सलाम का जवाब देता था, अब्बास आज बहन क्यों नहीं कह रहा? कदमों पे हाथ रख के कहता मुझे नहीं पता था मैं कनीज का बेटा, मुझे नहीं पता था आप आका की बेटी हैं। मौला अब्बास का जुमला कहना था, शहजादी रो के कहती है फिर अब्बास मेरे घर क्यों आते रहे? मैं तो भाइयों से भी पर्दा करती हूँ, मैं तो बाबे से भी पर्दा करती हूँ। रो के कहते रहे जो आता रहा वो माफ कर दे, आज की बात नहीं है। किताबें कहती एक दफा आबाद मदीने में मौला हुसैन ने कहा था अब्बास मुझे पानी पिला। इतना लफ्ज कहना था, यहाँ अब्बास इतनी तेजी से पानी लेके और हुसैन के करीब पानी का प्याला किया, हुसैन के आंसू जमीन पे गिरे। गिरते हुए आंसू देखे हजरत अब्बास देखे थे मौला कोई गलती? मौला देख के कहते नहीं अब्बास, एक वक्त याद आ गया, मैं बुलाऊंगा तो आएगा नहीं। बस ये जुमला कह के हुसैन रो पड़े। हजरत अब्बास दरवाजे पे बैठ गए। ना हजरत अब्बास सोते थे, हजरत अब्बास हर वक्त दरवाजे पे बैठे रहते थे। शहजादी फिजा ने जाके अगले दिन आलिया को बताया, अल्लाह जाने क्या हुआ है, अब्बास हुसैन के दरवाजे पे बैठे हैं। हुसैन मस्जिद में जाते हैं, अब्बास साथ जाते हैं, हुसैन बाजार में जाते हैं, अब्बास साथ जाते हैं, लेकिन जो ही हुसैन अपने कमरे में आते हैं अब्बास दरवाजे में बैठ जाते हैं। शहजादी वहां गई जहां हजरत अब्बास बैठे थे। अब्बास, हजरत अब्बास नजरें झुका के उठे। बीबी के आवाज आई अब्बास सर उठा। हजरत अब्बास ने सर उठाया। बीबी की आवाज आई आंखें खोल। हजरत अब्बास की आंखों की सुर्खी अली की बेटी ने देखी। हाथ पकड़ के अंदर ले कमरे में जाके मौला हुसैन से कहती क्या कहा है तूने मेरे अब्बास को? मेरा अब्बास कई रातों से सो नहीं पा रहा। मौला हुसैन देखे हैं अब्बास क्यों नहीं सो रहे? फरमाया मौला आपने कहा था एक वक्त आएगा मैं बुलाऊंगा तो आएगा नहीं। हुसैन ने बाहों में लिया, रो के कहा अब्बास वो वक्त बड़ा दूर है, वो मदीना नहीं वो करबला हो। बसादात वगैरह सादात 10 मुहर्रम में अब्बास जितनी देर जिंदा रहे, करबला में जंग रही, अब्बास के पास जुल्म हुआ। जब मौला अब्बास ने आके इजाजत मांगी, मौला हुसैन दे के कहते हैं अब्बास तो मेरी फौज का अलमदार है। अब्बास ने एक दफा दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा, रो के कहा वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ?
مولا میری آنکھوں کے سامنے میرے لائق شاگرد مارے جاتے رہے، مولا مجھے موت کی اجازت دے۔ مولا حسین کی آواز ہے، اچھا عباس لڑنا چاہتا ہے، ہاں مولا لڑنا چاہتا ہوں۔ عباس لڑائی کرنی ہوتی میں مسلم لے کے آتا، لڑائی کرنی ہوتی میں محمد بن حنفیہ لے کے آتا، لڑائی کرنی ہوتی میں علی کی بیٹیاں لے کے آتا۔ عباس تجھے صرف اتنا حکم ہے، تو نے فرات سے پانی لانا ہے، اس لیے کہ تیری سفارش سکینہ کر رہی ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد مولا حسین نے دیکھ کے کہا عباس وعدہ کر تو لڑے گا نہیں۔ حضرت عباس دیکھ کے کہتے ہیں مولا فوجوں کو دریا سے ہٹانے کے لیے لڑنا پڑے گا۔ مولا حسین نے تلوار اٹھا کے حضرت عباس کے ہاتھ پہ رکھی اور ہاتھ پہ رکھ کے کہا اچھا عباس لڑنا چاہتا ہے لڑ، انہیں مارنا چاہتا ہے مار، لیکن میرا لال اتنا یاد رکھنا جتنے زخم تو نے شامیوں کو لگانے ہیں اتنے بدلے زینب نے دینے ہیں، جتنا تو نے دوڑانا ہے اتنا انہوں نے شام کی گلیوں میں معصومہ کو دوڑانا ہے۔ زینب و سکینہ کے بدلے کا نام آنا تھا۔ عباس کی تلوار زمین پہ گر گئی، رو کے کہا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، بدلے آپ کی بیٹیوں نے دینے ہیں، بدلے آپ کی۔ حضرت عباس گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے عباس کا جانا تھا۔ عباس کا گھوڑا عالیہ کے خیمے کے سامنے سے گزرا، بی بی عالیہ رو کے کہتی فضا عباس کو روک۔ عباس کو کہتے تیرا گھوڑا چل رہا ہے، میرے سر سے چادر ڈھل رہی ہے، جیسے جیسے تیرا گھوڑا چلتا جا رہا ہے میرے سر سے میری چادر اترتی جا رہی ہے۔ حضرت عباس نے شہزادیوں کا وداع کیا، حضرت عباس نے شہزادیوں کو سلام کیا۔ شہزادی معصومہ سکینہ چھوٹے چھوٹے آل محمد کے یتیموں کے ہاتھوں میں خشک پیالے خشک کوزے سکینہ کے گرد کھڑے تھے۔ مولا حسین کی آواز سکینہ، ہر کوئی مقتل میں جاتا تھا مجھے عباس بتاتا تھا کہ وہ وہاں پہنچ گیا، میمنے میں قبضہ کر لیا، میسرے پہ حملہ کر دیا، فرات کے کنارے پہ ہر ایک جنگ کا طریقہ مجھے عباس بتاتا رہا۔ سکینہ مجھے اکبر کی لاش نے نابینا کر دیا ہے، مجھے عباس کے جانے سے میری کمر کی زور ٹوٹ گیا ہے۔ سکینہ میں تجھے کاندھوں پہ اٹھاتا ہوں، مجھے بلند کیا۔ حسین کی آنکھیں بند تھی اور حسین مولا کی آنکھیں جھکی تھی۔ شہزادی سکینہ کی آواز آئی ہے بابا میرا مولا عباس، میرا چچا غازی فوجوں کے سامنے چلا گیا ہے۔ آواز آئی مرحبا عباس، آواز آئی میرے چچا کے جاتے ہی فوجوں نے لشکر توڑنے شروع کر دیے ہیں۔ فرمایا مرحبا یا عباس، فرمایا میرے چچا نے غضبناک حملہ کر دیا ہے، فوجوں نے کربلا کے ریگستان چھوڑ دیا۔ آواز آئی مرحبا یا عباس، فرمایا بابا میرا چچا فرات کے کنارے پہنچ گیا ہے۔ فرمایا مرحبا یا عباس، بابا میرے چچا نے فرات میں اپنا علم گاڑ دیا ہے۔ فرمایا مرحبا یا عباس، بابا میرے چچا کا گھوڑا فرات کے اندر اتر گیا ہے۔ فرمایا مرحبا ام البنین کا لال، فرمایا بابا میرے چچا نے پانی کا مشکیزہ بھر لیا ہے۔ حسین کی آواز مرحبا ام البنین کا لال، بی بی معصومہ کی آواز ہے چچا میرا گھوڑے پہ بیٹھ گیا ہے۔ آواز ہے مرحبا میرا عباس، معصومہ سکینہ حسین کے شانوں پہ بیٹھی بیٹھے بابے کے شانے ہلائے، رو کے کہتی بابا تجھے تیری غربت کا واسطہ، مجھے میرا چچا نظر نہیں آ رہا، مجھے میرا چچا نظر نہیں آ رہا۔ مولا حسین کربلا کے اونچے ٹیلے پہ گئے، سکینہ اب دیکھ عباس نظر آ رہا ہے۔ بی بی رو کے کہتی لڑ رہا ہے لیکن عباس کا دایاں بازو نہیں ہے۔ آواز سکینہ اب دیکھ، فرمایا لڑ رہا ہے لیکن بایاں بازو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد معصومہ سکینہ منہ کے بل کربلا کی ریت پہ گری، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا میرا اصغر پانی پیے نہ پیے تو اپنا عباس واپس بلا لے۔ بابا جب سے میں نے عباس کے گرنے کا بتایا ہے مولا آپ کی چہرے کی رنگت بدل گئی ہے۔ حسین رو کے کہتے ہیں مار گئی مجھے غازی کی موت، مار گئی مجھے عباس کی موت۔ کتابیں کہتی ہیں حسین کبھی بیٹھتے تھے کبھی اٹھتے تھے، اپنے ہاتھ کربلا کی ریت پہ مار مار کے حسین مٹھیاں ریت کی ہوا میں اڑا رہے تھے، دونوں ہاتھ رانوں پہ مار کے کہتے اجڑ گیا مدینہ، اجڑ گیا مدینہ، برباد ہوئے سید، مارا گیا میری چادروں کا نگران بھائی، مارا گیا میرا علمدار بھائی۔ مولا حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، مولا حسین نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، فرات کے کنارے پہ مولا حسین پہنچے۔ حالت کیا ہے، حضرت عباس کی آنکھ میں تیر تھا، مولا حسین نے جا کے سر مبارک اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھ کے کہا عباس آنکھیں کھول، عباس دیکھ تجھے غریب ملنے کے لیے آیا ہے۔ مولا حسین کی آواز ہے آنکھیں کیسے کھولوں، مولا میری آنکھ میں تیر ہے۔ حسین نے بسم اللہ پڑھ کے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا، مولا حسین نے عباس کی آنکھیں صاف کی، صاف کر کے کہا عباس آنکھیں کھول۔ عباس نے آنکھیں کھولی، کریم کی آواز آئی ہے عباس ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کے بلا۔ رو کے کہتا نہ کہہ سکتا، مولا
ہے تو میں آپ کا غلام ہوں. یا حضرت عباس کے قریب سے کہ کالے برقے والی بی بی کی آواز آئی, اونچی آواز میں رو کے کہتی عباس کیا ہے بھائی. آواز آئی مولا یہ کس مستور کی آواز ہے. آواز آئی میری ماں فاطمہ بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہے. زہرا کا نام مانا تھا. عباس کی آواز آئی او میرا کربلا کا غریب ویر, او میرا کربلا کا مظلوم ویر, او میرا کربلا کا پردیسی ویر. خیمے کے دروازے پہ علی کی بیٹی آئی, رو کے کہتی حسین عباس سے کہ ایک بار مجھے بھی بہن کہہ کے بلاؤ. بہن کا نام آنا تھا. عباس رو کے کہتی میرے شام کی قیدن بہن, اور میری شام کی مسافرہ سادات و غیر سادات, میرا مولا تمہیں آج بھی کربلا لے جائے. حضرت عباس کی حقیقی تربت پہ جانا. جب بی بی ام البنین پہلی بار کربلا آئی تھی, حضرت امام محمد باقر سے کہتی ہے مجھے میرے عباس کی قبر پہ لے کے جا. جب حضرت عباس کی قبر پہ بی بی ام البنین آئی, غازی کی ماں کی آنکھوں کی بینائی کوئی نہیں تھی. بی بی ام البنین نے عباس کی قبر پہ ہاتھ مارے, ہاتھ مار کے رو کے کہتی ہے باقر میں نے کہا تھا مجھے عباس کی قبر پہ لے آ, تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا ہے. جناب باقر رو کے کہتے اماں یہ اصغر کی قبر نہیں, یہ عباس کی قبر ہے. رو کے کہتی میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھا تھا, پاؤں زمین پہ لگتے تھے, میرے عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیسے ہے. جناب باقر روئے, رو کے کہنے لگے جتنا ملا تھا اتنا لے آیا. امت نے تیرا عباس کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.